بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرین و ناظرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں قسط میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت فدا رہتی تھی۔ آپ کو ذرا تکلیف پہنچتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو جاتی، بے قرار ہو جاتی، پریشان ہو جاتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عفیف، پاک دامن اور نیک سیرت کوئی جوڑ مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ بھیجا۔ رشتے کی درخواست بھیجنے سے پہلے ہی گویا منظور ہو چکی تھی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہی پلے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تربیت پائی تھی۔ آپ کا کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی حسن سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ بلاخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کے رشتے کو منظور کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس فاطمہ کو مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں آپ کو مال غنیمت میں جو زرہ ملی تھی وہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ مہر کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اس کی قیمت کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت کو دیکھ کر اسی مقدار مہر پر اکتفا کیا، اس سے راضی ہوئے۔ بالآخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو بطور تحفے کے ایک چارپائی دی، ایک گدا دیا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک مشکیزہ دیا اور 2 چکھیاں دی اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایک والدین کے لیے، ایک باپ کے لیے اپنے بیٹی کے نکاح کے موقع پر تحفہ دینا تو بہتر ہے، مستحب ہے، درست ہے، لیکن اس کے اندر نیت یہ ہونا چاہیے کہ میرے حضور نے دیا اس لیے میں دے رہا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی نیت ہے کہ لوگوں کے درمیان فخر کرنے کے لیے اور ایک رسم اور رواج کے طور پر دیا جا رہا ہے، یا پھر دولہے کی طرف سے مطالبے پر دیا جا رہا ہے، تو یہ عمل ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں لوگ بے تحاشا تحفے دیتے ہیں اور بے انتہا اور بے حساب تحفے دیتے ہیں، کبھی سسرا والوں کے مطالبے پر دیتے ہیں اور کبھی لوگوں کے درمیان اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ عمل غیر اسلامی عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے کے بعد جس گھر میں وہ مقیم تھے، اور یہ گھر بھی ایک صحابی نے انہیں دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں آئے، جو گھر ان کا خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی، گھر میں داخل ہوئے اور پھر پانی منگوایا اور پانی میں دونوں ہاتھ ڈالے اور وہ پانی ان دونوں پر چھڑکا، اور پھر فرمایا اے فاطمہ، خاندان میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے انسان کے ساتھ تمہارا میں نے نکاح کیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی لاڈلی بیٹی کا بالکل سادہ سیدھا نکاح تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اولاد کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔